अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 20 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। 4 मौज़ूआत हैं आज आपकी खिदमत में जो पेश करने की ख्वाहिश है। बगाम एयरबेस का मैंने आपसे जिक्र किया था बड़ी तफसील के साथ, तो उस पर तालिबान हुकूमत का और चाइना का मौक़िफ़ आया है बड़ा ख़तरनाक, वो बयान करूँगा। फिर जो पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हुआ उसके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल भी भेजा और कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि यमन की हौसी और ईरान कहाँ खड़ा होगा। अगर यमन के हौसियों ने हमला कर दिया सऊदी अरब के ऊपर तो सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। उस सिलसिले में कुछ मैंने मालूमात इकट्ठी की, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले का जो मास्टरमाइंड शख्स था मजीद ब्रिगेड का, रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद, ये अफगानिस्तान में मारा गया है। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। फिर उसके अलावा अगर आप देखिए कि जो हुनरमंद लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं वीज़ा लेके H1B, तो ट्रंप सरकार जहां मोदी के साथ प्यार मोहब्बतें हल्का फुल्का शुरू कर रहे हैं, वहां मोदी और इंडिया की बैंड भी बजा रहे हैं। ये ताज़ा जो उनके अहकामात हैं वीज़ा लेने वालों के ऊपर, बिलखुसूस जो स्किल्ड हैं, उससे सबसे ज़्यादा भारत कैसे मुतासिर होगा, ये खबर भी हमने इकट्ठी की। लेकिन इन मामलों पे बात करने से पहले मैं ज़रा आपसे अर्ज़ कर दूं कि पाक और सऊदीया दिफाई मुआहदे के बाद मेरी इत्तला ये है कि अब इस मामले का अगला चैप्टर भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें अनऑफिशियली आप कह लें, अभी तक वो चीज़ें पब्लिक नहीं हुई, कतर के जो ज़िम्मेदारान हैं वो पाकिस्तान के कुछ आला हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं। तय क्या पाता है, फैसला क्या आता है, वो बात की बात है। अनऑफिशियली जो मेरे पास मालूमात हैं कि ऐसी मुलाकातें 2-3 अहम हो चुकी हैं पिछले 48 घंटों के अंदर, जिससे लगता है कि जो हमारी राय थी कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक भी इसमें आएंगे, वो राय दुरुस्त थी। तो ये दीगर मामला पे बात करने से पहले ज़रा मैं मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखिए, सियासत में एहतजाज सबका हक़ है, सियासत में नारा सबका हक़ है, लेकिन अगर कोई नारा या कोई एहतजाज की तहरीक या उसका जो उन्वान है वो मुतनाज़े हो जाए तो उसके ऊपर ढिठाई से डटे रहना कोई बहादुरी नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ वतन अजीज़ में जो हमारे मजहबी जज्बात हैं वो सबसे मुक़द्दम और सबसे अहमियत के हामिल हैं, होने भी चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये मिशन नूर का आगाज़ किया, इसकी कैंपेन भी होती रही कि हम 20 सितंबर, जब आज मैं मुखातिब हूँ, तो उसका प्लान ये था कि हम रात 9 बजे यानी अल्लाह के हुजूर अज़ानें देंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे कि वो हमारी खैर और बरकत का कोई वसीला पैदा फरमाए, खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हों। मफ़हूम वही था, आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो नाम है मिशन नूर, ये मुतनाज़िर हो गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इत्तला देना शुरू कर दी कि इसका ताल्लुक जो अहमदी और कादियानी उनसे है, उनके कोई खलीफा हैं नूरुद्दीन, उससे जुड़ा हुआ है। तो मिशन नूर उसकी मुमासलत मुबैना तौर पर पाई जाती है। मज़हबी मामला पे कोशिश करता हूँ राय ना ही दूँ, क्योंकि मैं कोई आलिम फाजिल बंदा तो हूँ नहीं, एक गुनहगार सा शख्स हूँ। लेकिन मेरी एक सियासी राय ज़रूर है तालिब इल्म के तौर पर कि जब भी कोई नारा, जब भी कोई नोशन या जब भी कोई ऐसा एलामिया मुतनाज़े हो जाए जिसमें मजहबी मामलात इन्वॉल्व हों, तो उसके ऊपर ढिठाई से डटे रहने की बजाय उसका मुतबादिल तलाश करना चाहिए। आरिफ अलवी साहब का आपने ट्वीट देख लिया, अली मोहम्मद खान और दीगर तमाम जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस मिशन से लाताल्लुक़ का इजहार करते हैं क्योंकि इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही है। सब ने कहा कि हम जनाब सल्लल्लाहु आप पे कुर्बान हम जाएँ, आपकी आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और उसके बाद कोई नहीं है। तो अगर कोई ऐसा नारा, कोई ऐसा नोशन, कोई ऐसी अलामत जिससे ये जज्बात मजरूह होते हैं, तो तमाम जिम्मेदारों ने कहा, जो अहम तरीन लोग थे, कि हम इससे पीछे हटते हैं। लेकिन फिर पीर नूरुल हक कादरी जो मजहबी उमूर के वज़ीर भी रहे, उनकी स्टेटमेंट आई जो पीटीआई ऑफिशियल ने जारी की, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब इसका नाम हम बदल रहे हैं, उसका नाम है हुक्म आज़ान। हुक्म आज़ान के नाम से ये एक नई तहरीक बर्पा कर रही है। तहरीक इंसाफ जो 20 से 24 सितंबर रबीउल अव्वल के महीने में बाद अज़ नमाज़ इशा कहा जा रहा है कि आप घरों की छतों पर जाके तो अज़ानें दें। हम अल्लाह के हुजूर अज़ान देते हैं, अगर ज़्यादा बरसात हो रही हो, ज़्यादा बारिश भी हो रही हो या कहत हो, तो हम अल्लाह को याद करते हैं। तो ये हर मुसलमान का हक़ है, हर शख्स का हक़ है कि वो अल्लाह के हुजूर अपने तई गिड़गिड़ाए और बात करे। मेरा मसला सिर्फ ये है कि वो तमाम दोस्त पीटीआई के, जब ये नाम मुतनाज़े हुआ तो वो जिस ढिठाई के साथ इसका दिफा कर रहे थे वो गलत है। अगर आपका दिफा दुरुस्त था तो फिर आपकी क़यादत ने नाम क्यों बदला? नहीं बदलना चाहिए था, फिर डटे रहते। नाम मुतनाज़े अगर हो जाए और उसमें कोई मजहबी और अकीदत का पहलू आ जाए तो उससे जान छुड़ा लिया करें, जिद ना किया करें। हरफ आखिर नहीं है कोई सियासी जमात, हरफ आखिर कोई नारा नहीं होता। ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने नाम बदल लिया। अब आ जाए अगली कहानी के ऊपर जो मैंने बयान करनी है। और मेरी इत्तला ये है कि जब पीटीआई के कुछ संजीदा दोस्तों को इसका इल्म हुआ तो आरिफ अलवी साहब ही वो शख्स थे, पढ़े लिखे शख्स हैं, जिन्होंने फिर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया कि अल्लाह के बंदो, ये नाम प्रॉब्लम करेगा, इससे मुतनाज़े मामला जन्म लेंगे, इससे मजहबी जज्बात ठेस पहुँचेगी, तो खुदा का नाम लो, इस मिशन से, इस नाम से दूरी इख्तियार करो, कोई और तरकीब सोचें, कोई और नाम ले लें। हुक्म आज़ान बिल्कुल ठीक है, इससे कोई तासुर नहीं जाता, अच्छी बात आप करें। तो आरिफ अलवी साहब वाज़ द रीज़न, जो मेरी मालूमात है।
اب میں آ جاتا ہوں ذرا بگرام ایئر بیس کے اوپر. ہم نے ویلاگ تفصیلی کیا بگرام ایئر بیس ہے کہاں, اس کی اہمیت کیا, امریکہ کیوں واپس لینا چاہتا ہے. پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے فوراً بعد ان کی اسٹیٹمنٹ آئی. تو اب چین کا جو رد عمل آیا نا, دیٹ اسپیکس والیوم. چین کی جو وزارت خارجہ ہیں ان کے ہاں ایک صاحب ہوتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر, ان کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ خطے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی کو ہم ہوا نہیں دینا چاہتے, نہ ایسی طاقتوں کو انکریج کریں گے بلکہ ڈسکریج کریں گے, اور پھر یہ جو سالمیت ہے کسی ملک کی وہ مقدم رہنی چاہیے. اب دیکھیں چینی ڈپلومیسی کو آپ سمجھیں کہ ان کی جو سفارت کاری ہے باقی ممالک سے مختلف ہے. یہ پہلوانی کی طرز میں نعرے بازی اور بڑکے نہیں مارتے, یہ باریک بات کرتے ہیں اور حکمت پر مبنی بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو فیصلہ ہے, اس کا جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ وہاں کے عوام کریں گے, وہاں کی حکومت کرے گی, اور کسی ملک کی جو سالمیت ہے وہ سب سے مقدم ہونی چاہیے, سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. یہ پیغام ہے انڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب علی آپ بگرام ایئر بیس نہیں لے سکتے. چین نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ بگرام ایئر بیس ہے وہاں سے 1.5 گھنٹہ دوری پر وہ جگہ ہے چین میں جہاں وہ جوہری ہتھیار بناتے ہیں. تو چین کا رد عمل تو آ گیا کہ نشتہ مڑا, آپ نہیں لے سکتے بگرام ایئر بیس. پھر میں دیکھ رہا تھا مائیکل کوگلمین جو امریکی صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ساؤتھ ایشیا پہ ان کی بڑی نظر رہتی ہے بالخصوص پاکستان کی صورتحال کے اوپر. ان کا بڑا ہی اہم ایک ٹویٹ آیا ہے, بہت اہم ٹویٹ آ جایا ہے ان کا مائیکل کوگلمین کا. مائیکل کوگلمین یہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس کو واپس دینا طالبان کے لیے ریڈ لائن ہے, کیونکہ جس بیانی اور جس نعرے کے ساتھ یہ حکومت میں آئی یہ اس کی خلاف ورزی ہے. تو طالبان کے لیے ریڈ لائن ثابت ہوگی, اور مفہوم یہ ہے کہ یہ گھاس پھوس کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں دوبارہ ہو سکتا کہ امریکہ ایک کسی ایئر بیس پہ بیٹھ جائیں. تو جو ہم نے پیشن گوئی کی تھی اپنے ایک ویلاگ میں وہ تقریباً درست ہوئی ہے, چاہے چین کا رد عمل ہو یا مائیکل کوگلمین کا رد عمل ہو. اب وہ یمن کی حوثی اور ایران جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا, تو اس میں پہلے تو میں آپ کو بتا دیا اپنے ابتدائیے میں کہ قطر کے کچھ حکام ہیں, ان کی ملاقاتیں پاکستان سے ہو چکی ہیں, پاکستانی ذمہ داران سے, اور اس میں کئی اور ممالک بھی لائن میں آ رہے ہیں, معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے کہا جی یمن کے حوثی, سعودی عرب کا مسئلہ, وہاں اگر حملہ ہوا تو کیا ہوگا, ایران کہاں کھڑا ہوگا, ایک سے زائد تھیوریاں آپ نے مارکیٹ میں دیکھی ہوں گی. میری اطلاع یہ ہے جو کہ اگر آپ سعودی اخبارات کو, ایرانی اخبارات کو دیکھیں غور سے, ان کے ذمہ داران کے سٹیٹمنٹس دیکھیں, تو ابھی تک ایران کی جانب سے کوئی غیر ذمہ دار بیان نہیں دیا گیا. اور تو اور یہ بات بھی آپ نوٹ فرمائیے کہ ایران کو آگاہ کیا گیا اس معاہدے کے بعد, باقاعدہ آگاہ کیا گیا, اعتماد میں لیا گیا. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور معلومات بھی یہ ہیں کچھ ذمہ داروں سے بات کرنے کے بعد کہ ایران نے اس پہ کسی قسم کے کوئی اعتراض کا اظہار نہیں کیا, اور بلکہ مستقبل میں ایران مزید تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے ان ممالک کے ساتھ مڈل ایسٹ میں جہاں ان کی کشیدگی رہی. حوثیوں پر مبنی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ حوثی ذمہ دار یا کچھ فوجی اہلکار کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بینڈ بجا دیں گے, یہ سب فیبریکیٹڈ اے آئی ڈریون ہے, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آل اسٹیٹمنٹس جو یمن اور حوثیوں کے حوالے سے دی جا رہی ہیں یہ غلط اسٹیٹمنٹس ہیں, درست اسٹیٹمنٹس ہیں ہی نہیں ہیں. یہ میری فائنڈنگ ہے. آگے آ جائیں, جو انڈیا کی بینڈ بج رہی ہے مسلسل, اس میں بڑی دلچسپ کہانی آئی ہے جو H1B ویزا کی ہے. یہ جو ویزا ہوتا ہے H1B, اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ویزا جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, ہنرمند لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیا جاتا ہے, اور اس کی فیس $1500 ہوا کرتی تھی. تو صدارتی حکم نامے کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ سرکار نے اس کی فیس کر دی ہے $1,00,000. $1,00,000. یہ جو ٹیک کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. وہ کمپنیاں جن کا انحصار اسکلڈ لیبر پر تھا, یعنی چین اور بھارت, یہ ممالک اس سے متاثر ہوں گے. سلیکٹڈ افراد کو امریکہ موقع دیتا تھا H1B ویزا کے اوپر امریکہ میں آ کے کام کرنے کے لیے, اور ایلان مسک جیسی شخصیت نے کہا ہے کہ اب ٹیلنٹ امریکہ آنا مشکل ہو جائے گا. امیزون اس سے بہت متاثر پہلے بھی ہوا جب فیسوں میں اضافہ ہوا, اب بھی ہوگا. ٹاٹا گروپ متاثر ہوگا جو لوگ بھیجتا تھا. مائکروسافٹ, گوگل, میٹا, ایپل, یہ سب کمپنی اس سے متاثر ہوں گی. یہ 1990 میں H1B کا پروگرام شروع ہوا تھا, اور سب سے زیادہ لوگ اس ویزا سروس سے اسکلڈ لوگ بھارت کے آیا کرتے تھے امریکہ میں. 2024 کا جو میرے پاس ڈیٹا ہے صرف اپریل سے ستمبر تک کا, پچھلے برس 2024 میں اپریل سے سپٹمبر کے بیچ کا جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ 1.3 لاکھ افراد جو ہیں, یعنی 1,30,000 جو افراد ہیں وہ اس ویزا سے مستفید ہو کے امریکہ پہنچے تھے. اس میں سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی تھی, 25 لاکھ. تو اس کا مطلب ہے اب بھی متاثر کون ہوں گے؟ بھارتی. سب سے زیادہ متاثر بھارتی ہوں گے. یہ وجہ وہاں پہ یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ مودی نے کوئی ات خدا دا پایا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی دے نال, تے انہوں معاف نہیں کر رہا, رگڑا بھی دے رہا ہے ٹکا کے, لوی ڈبی فون بھی کر رہا ہے. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کا غصہ ابھی تک مودی پہ اتر نہیں رہا بلکہ مزید بڑھ رہا ہے. اور یہ پہلا ثبوت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ٹیرف لگنی ہوں یا دیگر معاملات ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ بڑی خطرناک چال ہے جس سے انڈیا بہت ڈیمیج ہوگا. جتنی بھی ان کی ٹیک کے لوگ ہیں, جتنی بھی ان کی IT کے لوگ ہیں, جو ہنرمند اسکل لوگ تھے, وہ اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے.
1500 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی گئی ہے. اسکلڈ لوگوں کی. پاکستانی تو بیچارے تمہیں پتہ ہی ہے پھر اور ہی کم کر دیں. پاکستان اتنا متاثر نہیں ہوگا. اور دنیا کیوں بدل رہی ہے, نئے پاور کے کوریڈورز کیوں کھل رہے ہیں, وہ اس لیے بھی بدل رہی ہے کہ یہ شی جن پنگ سے پریزیڈنٹ شی جو ہیں چین کی, اس سے امریکی صدر کا فون بھی ہوا جمعے کے روز, اور ٹک ٹاک کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر سیٹلمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان. جو تصفیہ تھا, کیونکہ ٹرمپ کہتا تھا یہ بلاک کر دو یا مجھے دے دو, اس کے لیے بھی سولوشن نکلا ہے. آگے وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ جب وہ جنوبی کوریا جائے گا ایک کانفرنس میں, تو وہاں چینی صدر سے ملے گا, اور اگلے سال وہ چین کا دورہ بھی کرنا چاہتا ہے. ایکنالج کیا جا رہا ہے چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو. اچھا جی, یہ معاملہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے. لیکن ایک خبر میں آپ کو جانے سے پہلے دوں. یہ جو پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کا نو دولتیے نمائش کرتے ہیں اسلحے کی, گاڑیوں کی, پراڈو, لینڈ کروزر, سونا, زیور, ڈالر, ہیرے جواہرات, محل. اطلاع میری یہ ہے کہ ایف بی آر اور دیگر ادارے کچھ حرکت میں آ رہے ہیں اور یہ کارروائی کریں گے کہ اس کے ذرائع آمدن بتائے جائیں. تو مزہ تو تب ہے ذرائع آمدن پھر ان سے پوچھا جائے جو نمائش کرتے ہیں, جن کے پروٹوکول لگتے ہیں, جن کے محل ہیں, جہاں پہ 10 دن شادیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ افسران ہوں یا سیاستدان ہوں, ان کے بھی ذرائع آمدن ذرا عوام کے سامنے رکھیں, پھر پتہ چلے گا. ورنہ یہ اعلان کی حد تک ہی ہے. یہ اعلانات پتہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ معاشرے میں سیلاب زدہ لوگ ہیں, بھوکے پیاسے, مسکین, بے روزگاری ہو رہی ہے. ہم فیل کر سکتے ہیں, ہم خود ماڑے لوگ ہیں کہ یہ ایک طرف یہ حال ہے, ملک ڈوبا پڑا ہے. دوسری جانب سیاستدان اور اشرافیہ کے ششکے ختم نہیں ہوتے. پروٹوکول, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز, جائیداد کی نمائشیں, یہی نیپال میں ہوا تھا. تو یہ اس کی اس جو امپریشن معاشرے کے اندر آ رہا ہے نا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد, اس کو شانت کرنے کے لیے یہ فارمولا لگایا گیا کہ ذرائع آمدن چیک کریں گے. ہونا ککھ نہیں, آپ کریں ذرائع آمدن چیک, کوئی پبلک کو بتائیں نا. یہ جو لوگ پروٹوکول لگاتے ہیں, شاہانہ زندگی گزارتے ہیں, اور اس کی نمائش جو کرتے ہیں, نمائش آپ اللہ نے آپ کو دیا, کریں, آپ زندگی انجوائے کریں, اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ کا حق ہے, لیکن نمائش نہ کریں نا ایسے موقع پہ جب سیلاب سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی خبر دے دوں. یہ جو بدبخت مارا گیا ہے جعفر ایکسپریس کا, اس شخص کا نام ہے رحمان عرف استاد مرید. یہ مجید برگیڈ کا ٹرینر ہے اور اس کا آپریشنل کمانڈر تھا. جو اطلاع آئی اور بھارتی میڈیا سے آئی, 17 ستمبر 2025 کو, آج سے 3 دن پہلے, یہ شخص جو ہے افغانستان میں پورے سرار طور پر ہلاک ہو گیا. آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس میں 33 افراد شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ چینی لوگ اور کئی اور دہشت گردی کارروائی میں یہ شخص ملوث تھا. تو یہ جو شخص ہے رحمان عرف استاد